عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جسم مبارک سے خوشبو آتی تھی ہر وقت، کسی راستے پر جاتے خوشبو، کسی گلی سے گزرتے خوشبو، کسی محلے سے گزرتے خوشبو، کسی محفل میں جاتے خوشبو، مسجد میں جاتے خوشبو، گھر میں جاتے تو ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی۔ اس کی 4 بیویاں تھیں، حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں، اور یہ خود مجاہد تھے۔ موصل کا علاقہ حضرت عمر فاروق کے دور میں انہوں نے فتح کیا تھا، خود مجاہد اور 4 بیویاں، اور جو بیویاں تھیں وہ اعلیٰ گھرانے کی، ذمہ دار گھرانے کی، 4 عرب کا یہ رواج یہ تھا کہ جب بھی وہ بچوں کو جہیز دیتے تھے اس وقت، تو اس میں سب سے اعلیٰ چیز جو ہوتی تھی وہ خوشبو ہوتی تھی، عطر ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں تو سنا ہے سب سے بڑی چیز، لیکن ان کے ہاں اس وقت جو تھا سب سے بڑی اچھی چیز، باقی چیزیں دیتے لیکن سب سے اچھی چیز وہ خوشبو دیتے تھے۔ تو ان کی 4 بیویاں اعلیٰ گھرانے کی، اعلیٰ خاندان کی، ان کے پاس اعلیٰ قسم کی خوشبو۔ تو جب بھی حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتے تو وہ بیویاں اعلیٰ قسم کی خوشبو لگا کر اس کے قریب جاتی تو ان کی خوشبو کی کوئی حیثیت نہ ہوتی، مات پڑ جاتی تو اس کی خوشبو کے بلے آتے۔ وہ پریشان تھی، پتہ نہیں یہ خوشبو کہاں رکھتے ہیں، کہاں لگاتے ہیں، کہاں سے لے کر آتے ہیں، وہ دکان کہاں ہے، اس خوشبو کا نام کیا ہے، ذہن میں سوال پیدا ہو گئے۔ کچھ عرصہ ہو گیا، ایک دفعہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں 4 سوکنوں نے، کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آج نا عتبہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ خوشبو لے کر کہاں سے آتے ہو، اس خوشبو کا نام کیا ہے۔ تو حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئے تو وہ فرما بردار بیویاں تھیں اس وقت۔ آج کل کی طرح تو نہیں ہے، اللہ معاف کرے، اکثر نافرمانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بات ہے کہ جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہوں گی، جہنم میں مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی۔ تو شاید نے علیہ وسلم اس کی وجہ، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت 2 وجہوں کی 2 جو ہے کام کرے گی، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی۔ ایک تو ہے کہ ناشکری کی وجہ سے، عورت ناشکری ہوتی ہے، سارا سال ساری زندگی اس کی مرد خدمت کرتا ہے، ساری زندگی تھوڑی سی کمی ہو جائے تو اس نے سارا کہہ دینا کہ تو نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں، نہ اللہ کا شکر نہ گھر والے کا شکر۔ دوسرا ایک چیز ہے کہ گھر والے کی نافرمانی، آج کل اکثر عورتیں فرما بردار بھی ہیں معاشرے میں۔ تو حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بیویاں فرما بردار، محبت کرنے والی، اطاعت فرما برداری کرنے والی۔ حضرت عتبہ ہے تو انہوں نے کہا کہ اے عتبہ، اے ہمارے سر کے تاج، آج ہمارا سوال ہے آپ سے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ سوال کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ خوشبو جو آپ لگاتے ہیں یہ کہاں سے لے کر آتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ تو حضرت عتبہ نے کہا کہ میں خوشبو نہیں لگاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ صحابی رسول ہیں، سیدھی بات کریں۔ تو حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں خوشبو نہیں لگاتا۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ کے جسم سے، آپ کے کپڑوں سے اتنی خوشبو کیوں آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی کافی عرصے سے تمہیں دیکھ رہا تھا کہ تم میرے ساتھ خوشبو کا مقابلہ کر رہی ہو، میں دیکھ رہا، مجھے بھی پتا تھا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ اس کو چلنے دو، یہ کہاں تک جاتی ہے اور میں تمہیں بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں چھوٹا تھا، میرے جسم پر آپ نے ہو گیا، تھوڑی تھوڑی پھنسیاں نکل گئی، بڑا علاج کروایا میرے والدین نے، بڑے حکیموں سے، طبیبوں سے، آرام نہیں آ رہا تھا۔ تو کسی نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ تو میرے والدین مجھے آقا علیہ السلام کے پاس لے کر آئے، آ کر ساری کیفیت بتائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بڑا علاج کروایا بڑے حکیموں سے، طبیبوں سے، اس کو آرام نہیں آ رہا۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک اپنی ہتھیلی پر رکھ کر آپ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سارے جسم پر پھیر دیا۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ وہ جو پھنسیاں نکلی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور آج تک خوشبو آ رہی ہے، ہمیشہ خوشبو آ رہی ہے۔